الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 27 مارچ بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر، یہ 5واں روزہ 5واں درس ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہماری مشکلات کا حل کیا ہے۔ تو اس پر میں یہ صرف 2 حدیث بالکل مختصر ہیں پیش کرنی اور ایک قرآن پاک کی آیت، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے اور مسند دارمی میں ہے۔ یہ موٹی موٹی بڑی بڑی کتب حدیث میں ہے یہ کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری کہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو اور جس عہدے پر رہو، جس منصب پر رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ دیکھا تو اوئے ہوئے 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 ڈر گیا جی، ڈر گیا جی، یوں کرنا شروع کر دیا، یہ ڈر نہیں ہے۔ اصل ڈر کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا وہ ڈر جو ہم سے گناہ چھڑوا دے۔ تقویٰ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے جیسے مولوی آدھا ترجمہ کرتے ہیں جی تقویٰ کا معنی اللہ سے ڈرنا۔ بھائی ہر ڈرنا نہیں، اللہ کا وہ ڈر جو گناہ سے دور لے جائے۔ بولو جی، گناہ سے دور لے جائے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، یعنی یہ غار میں پناہ لی انہوں نے، باہر طوفان آیا، کوئی بھاری پتھر آ گیا، ہلتا بھی نہیں تھا، تینوں اندر پھنس گئے۔ ان تینوں نے کہا، یہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، کہ بھائی اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کرو اور اس نیکی کے وسیلے سے رب سے دعا مانگو، فوری قبول ہو جائے گی۔ تو ایک نے کہا، اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں بکری کا دودھ دو کر گھر میں لاتا تھا تو یہ شام کو، تو پہلے اپنی ماں کو پلاتا تھا پھر بچوں کو پلاتا تھا، یہ اصول تھا۔ ہن ماشاءاللہ چھاپر ماں پیو تو لکا کے لے جاندے نے بھی کتے پتہ نہ لگ جائے، اور بیوی نو بھی کہندے نے کھا کے منہ صاف کر کے باہر جائی، متا کتے اماں ابے نو پتہ نہ لگ جائے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں پہلے بیوی ماں کو پلاتا پھر بیوی بچوں کو۔ ایک دن میں دودھ لے کے آیا تو میری ماں سوئی ہوئی تھی، میں ساری رات سرہانے کھڑا رہا کہ میری اماں اٹھے گی، پہلے پیے گی پھر میرے بچے پیے گے۔ تو ماں جب اٹھی تو میں نے پلایا، بڑی خوش ہوئی۔ اللہ وہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر میری وہ خدمت قبول ہے تو ہماری یہ مشکل آسان فرما دے۔ مشکلوں کا حل بتا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعا مانگی تو پتھر خود بخود تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اب دوسرا بولا، کہنے لگا یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے ایک مزدور رکھا تھا دہاڑی پر، شام کو دہاڑی دی، وہ پیسے تھوڑے تھے، دہاڑی کے پورے تھے، اس کے لحاظ سے تھوڑے تھے۔ تو وہ کہنے لگا یار میری ضرورت بہت زیادہ ہے، میں مشکل میں ہوں، یہ پیسے تو تھوڑے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مشکل تو اللہ حل کرے گا، میں تو دہاڑی کے پیسے دے رہا ہوں، مزدوری کے اتنے ہی ہیں۔ اس نے کہا میں نے نہیں لینے۔ تو میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خرید لی، اور اس بکری سے بڑھتے بڑھتے 100 بکریاں بن گئیں۔ جب 100 بن گئیں تو وہی مزدور پھر ایک دن آ گیا، کہنے لگا جی آج میں پھر بڑی مشکل میں ہوں، وہ جو اس دن میری مزدوری دے رہے تھے وہ دے دو یار، آج تو مجھے اس کی بھی ضرورت ہے۔ اس نے جب مجھ سے کہا کہ وہ مزدوری دے دو تو میں نے 100 بکریوں کی طرف اشارہ کر کے کہا بھائی یہ ساری لے جا، ساری تیری مزدوری ہے، کیونکہ تیری مزدوری سے بنی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میری وہ نیکی تجھے قبول ہے تو ہماری یہ مشکل آسان فرما دے۔ پتھر تھوڑا سا خود بخود اور ہٹ گیا۔ پتہ چلا نیکی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کے پتھر بھی ہٹ جاتے ہیں، پر جیڑی قوم کلمہ پڑھ کے روزے دے مہینے یوں مسیطے نہ بڑھے، 2 دن تراویاں پڑھے تو پھر چھڑ جائے، 2 دن نماز پڑھے تو پھر چھڑ جائے، یہ تے الٹا خدا دے غضب دے شکار ہون گے، رحمت انہاں نو کتوں ملنی ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا بھائی، تیسرا بولا، کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی اور میں اس پر ہمیشہ بری نظر رکھتا تھا، تو وہ بڑی نیک تھی، انکار کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں بڑی بیمار تھی،
وہ ضرورت میں بڑی مجبور ہو کے میرے پاس آئی، کہنے لگی مجھے پیسے دے دو، تو میں نے کہا پیسے تو دیتا ہوں پر میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ تو اس نے مجبوری میں وعدہ کر لیا کہ رات کو آ جاؤں گی، پیسے دے دو۔ کہتا ہے میں نے پیسے دے دیے، رات کو وہ آ گئی، میں نے کنڈی لگائی، بستر پہ بیٹھا، تو آخری مرتبہ اس نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے، اس اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ اور یہ ہوتا ہے ڈر، یہ اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، اللہ کے بندے یہ اس کا حق ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، تیرا حق نہیں ہے، تو اللہ سے ڈر جا۔ کہتا ہے یا اللہ، جب اس نے تیرا نام لیا تو میں واقعی ڈر گیا، اور میں نے اس کے ڈر کے کہا کہ تو میری بہن ہے، اور وہ جو پیسے دیے وہ بھی لے جا اور چلی جا، میں کبھی نظر اٹھا کے بھی تیری طرف نہیں دیکھوں گا۔ میں نے وہ چھوڑ دیا۔ اللہ اگر میری وہ نیکی قبول ہے تو آج ہماری یہ مشکل آسان فرما دے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا پتھر ہی ہٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ڈر میرے بھائیوں۔ اب اس پہ قرآن کی آیت سن لو، اتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جب تم اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑو گے اللہ تمہارے لیے مشکلوں میں سے آسانیوں کے راستے پیدا فرما دے گا۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں کبھی تمہارا گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ پھر تمہیں آٹو کی لائنوں پر مرنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، کبھی کسی کے بازو، 6 آدمی عورتیں فوت ہو چکی ہے آٹا لیتے لیتے۔ ظالموں، یہ آٹا تمہیں لوگوں کے گھر پہنچانا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے کہ تمہارے مرغوں مسلم چلے اور قوم آٹے کے لیے مر جائے۔ اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر جنہوں نے زمین پر زلزلے میں ٹانگ مار کے کہا تھا رک جا، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ حضرت عمر کا روکا ہوا زلزلہ اب تک مدینے دوبارہ نہیں آیا۔ یہ جب شہید ہوئے 10 سال بعد اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے خواب میں آئے، پوچھا ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا آج 10 سال بعد خلافت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں، 10 سال بعد، اور عمر جیسا عادل دنیا مانتی ہے۔ میں حدیث پوری کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے مجھ سے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا، اے ابو ذر غفاری جہاں بھی رہو رب سے ڈرتے رہنا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو پھر نیکی کرنا، تیری وہ نیکی گناہوں کو مٹا دے گی۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، بولو گناہوں کو مٹا دے گی۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو، کیا کرو، تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، بری باتیں نہ کرو، سخت لب و لہجے سے بات نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوال لے کے آئے تو جھڑکو نہیں، ویسے پیار سے رخصت کر دو۔ اور ایک یہ جناب 13 سیکنڈ کا آواز ہے، حضور کے 13 سیکنڈ لگے ہیں پر پوری دین و دنیا بیان فرما دی ہے۔ یہ جناب مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، عن ابی ایوب الانصاری جی قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنی واوجز، کہتے ہیں کہ سرکار ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے واز کرے، اوجزنی، تھوڑا سا مختصر ہو تاکہ مجھے یاد رکھنے میں۔ اور کوئی مولوی نو کہے نا بھی مختصر تقریر کر دے تو کہنا بے دین ہو گئے، تو بے ایمان ہو گئے، تینو دین نال کوئی فکر نہیں۔ بھائی چھوٹی بات بھی اچھی ہوتی ہے ذرا یاد کرنے میں، اس میں کون سی بے دینی ہو گئی اگر کوئی کہہ دے جی مختصر کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فقال، تو میرے آقا نے فرمایا، پہلے میں آپ کو 13 سیکنڈ کا حدیث سنا دوں۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منہ واجمع الایاس مما فی ایدی الناس۔ یہ 13 سیکنڈ کا آواز ہے، ترجمے میں بے شک 30 سیکنڈ لگ جائے یا مولوی صاحب 30 منٹ لگا دے۔ قال، آپ نے فرمایا فقال اذا قمت فی صلاتک، بھائی جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو نا، فصلی صلاۃ مودع، تو ایسے نماز پڑھ جیسے کوئی ساری دنیا کو رخصت کر کے زندگی کی آخری پڑھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، زندگی کی آخری ساری امیدیں توڑ کے۔ دوسرا ولا تکلم بکلام تعذر منہ، ایسی گفتگو نہ کر کے پھر تجھے معافی مانگنی پڑے، سوچ کے بول۔ اور تیسری بات وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا
اس سے نا امید ہو جا، جو اللہ کے پاس ہے اس سے امیدیں قائم کر لے، سبحان اللہ، لوگوں سے امیدیں رکھنی چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔